رومیو کے خط کے پہلے باب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع داؤد کا بیٹا اور خدا کا بیٹا ہے۔ افسیوں کا تیسرا باب مسیح کے بھید کی بات کرتا ہے جس کو خدا نے اپنے بیٹے کے جسم میں ظاہر ہونے سے عیاں کیا۔ فلپیوں کا دوسرا باب بیان کرتا ہے کہ مسیح جو کہ تثلیث کا دوسرا رکن ہے جسم میں ظاہر ہوا۔ کلسیوں کا دوسرا باب بیان کرتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ لیکن ایک اور متن جو مسیح کی شخصیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے عبرانیوں کے خط میں ہے۔ عبرانیوں کا خط تقریباً 67 سے 69 بعد از مسیح میں یہودی ایمانداروں کو لکھا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ ان کو دکھایا جائے کہ یسوع مسیح اصل میں پرانے عہد کی تمام مسیحائی نبوتوں کو پورا کرنے والا ہے اور وہ ان تمام تصویروں، مثیلوں اور عکسوں سے بہتر ہے جو اس سے پہلے تھے۔ یہ خط تمام ایمان لانے والے یہودیوں کو یقین دلانے کے لیے لکھا گیا تھا کہ ان کا ایمان بالکل درست ہے، اور یہ ابھی تک ایمان نہ لانے والے یہودیوں کو حوصلہ دینے کے لیے بھی تھا کہ یسوع کو اپنانا صحیح فیصلہ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ذہنی طور پر تو یقین رکھتے تھے کہ یسوع مسیح اور خدا ہے، لیکن انہوں نے اسے ذاتی طور پر مسیح اور عوامی طور پر خداوند قبول نہیں کیا تھا۔ وہ عبادت گاہوں سے نکالے جانے اور دوستوں رشتہ داروں سے دور ہونے سے ڈرتے تھے۔ ان کے خوف اور بے یقینی کو دیکھتے ہوئے عبرانیوں کا مصنف چاہ رہا تھا کہ یہودیوں کو حوصلہ دے کہ اصل میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ جن چیزوں کی انہوں نے دنیا میں قربانی دی ہے وہ آسمانی برکات، کفارے اور خدا کے حضور رسائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ عبرانیوں کا مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ بیت لحم میں پیدا ہونے والا بچہ مسیح ہے اور وہی نئے عہد کا خداوند ہے، نیا عہد جو پرانے موسیٰ کے عہد سے کہیں بہتر ہے۔